آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے، اور فرمایا نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہا کرو۔ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت، یاد دہانی، یہ اتنا بڑا موضوع ہے، اگر اسی پہ بات کی جائے تو شاید پورا جمعہ اسی پہ بیان ہو جائے۔ کچھ نصیحت ہوتی ہے جو بول کے کی جاتی ہے، اور کچھ نصیحت ہوتی ہے جو اپنے عمل سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی، جو ایک جماعت کو کھڑا کیا، تو ان کی تربیت میں یہ بات شامل تھی کہ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، کہ جب تم اپنے بھائی کو دیکھو تو ایک آئینے کی طرح دیکھو کہ اس بھائی کو دیکھ کے اپنے معاملات میں جو کمی اور کوتاہی ہے وہ تمہیں نظر آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، جس کو لوگ خاموش پیغام بھی کہتے ہیں۔ خاموشی سے ایک دوسرے کی نصیحت، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ تو چونکہ انبیاء کا ورثہ، انبیاء کی دعوت، انبیاء کا مشن، لوگوں کے بگڑے ہوئے معاملات، الجھے ہوئے معاملات، ان کو سلجھانے کے لیے، دشمن کو دوست اور دوست کو بھائی بنانے کے لیے ہمہ وقت وہ کوشاں رہے، اور پھر ایک ایسا معاشرہ مارز وجود میں آیا، نہ اس سے پہلے کسی نے سنا دیکھا، اور نہ قیامت کی دیواروں تک اس معاشرے کی مثال کو قائم کر سکے گا جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں، اپنی زیر سرپرستی میں، اپنی نگرانی میں قائم کر دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن کے 30 پاروں میں 6666 آیتوں میں، لاکھوں الفاظوں میں، زبروں و زیروں میں، شد و مدوں میں، حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ کے نقطوں میں اس معاشرے کی ان افراد کی جس کے اندر مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، جس میں ہجرت کرنے والے بھی ہیں، جس میں پناہ دینے والے بھی ہیں، جس میں سائل بھی ہیں، جس میں دینے والے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن کے ان پاروں میں بیان کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری جنت چاہتے ہو، نبی کا پڑوس اڑوس چاہتے ہو، تو ان کی طرح یہ جو میرے نبی کے یار ہیں، یہ جو میرے نبی کے وفادار ہیں، یہ جو میرے نبی کے جانثار ہیں، جو مثال انہوں نے قائم کی ہے، جو ایمان، جو عقیدہ، جو مشن، جو منہج انہوں نے اپنایا ہے، جس انداز میں انہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ اکبر، اسی انداز میں تم نے بھی کر لیا، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے بھی صراط مستقیم کو اتنا آسان کر دوں گا، دیدار بھی عطا کر دوں گا، جنت کے بالا خانے بھی عطا کر دوں گا۔ اگر بدقسمتی سے یہ راستہ نہ اپنایا، پہاڑوں جتنے بھی اعمال لے آؤ گے، اللہ کہتا ہے روئی کی طرح ہواؤں میں اڑا دوں گا۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے گوشوار کر رہا ہوں، یہ تو صرف جذباتی نہیں ہے، یہ تربیتی الفاظ ہیں، اور وہ صحابہ کی زندگیوں کا نچوڑ ہے
اور سچی بات یہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو ان کا عقیدہ اور منہج اور مشن اطاعت اور فرما برداری تھی، ہم تو ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم نہیں بیان کر سکتے جو ان کی شان تھی۔ ارے بھائی میں اور تو ان کی شان کو کیا بیان کروں گا جس کی شان کو میرا رب خود آسمانوں سے قرآن کی صورت میں بیان کرے، تیری کیا مجال ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اپنوں کو، بیگانوں کو، چھوٹوں اور بڑوں کو یہ تربیت دی ہے، یہ بات بطور مشن دی ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جو بھی تمہیں کوئی مسائل درپیش آ جائیں، پریشانیوں کا سامنا آ جائے، تنگی، فاقہ، رزق، بیماری، مشکلات، مسائل، کچھ بھی آ جائے، اللہ اکبر، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، زبان سے جملہ جو نکلنا چاہیے وہ صرف ایک ہونا چاہیے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب پھر سننے والے جو سوشل میڈیا پہ یا کچھ یہاں پہ لوگ آنے والے وہ کہتے ہیں جی ہر بات میں آپ توحید ہی لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی کوئی آیت تو مجھے دکھائیں جس میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن کی کوئی آیت، میرا دعویٰ ہے، جس میں اللہ نے پوری آیت میں یا پوری آیت کے ایک لفظ میں یا لفظ کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ نے اپنی تعریف، تمجید، ثنا، شان، طاقت، قوت، اپنی الوہیت، حاکمیت یا اس نے اپنی بادشاہت کا ذکر نہ کیا ہو، جس میں اس نے اپنے آپ کا تعارف نہ کروایا، کوئی ایک آیت بطور مثال بیان تو کرو۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب یہ سوال آتا ہے تو پھر یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس بات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول، اور کچھ کہتے ہیں میرے لیے میرا پیر کافی ہے، کچھ کہتے ہیں میرا جناب فلاں جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا، مجھے وہی کفایت کر جائے گا۔ ارے بھائی عقیدت میں، محبت میں، نسبت میں، اپنے اس روحانی تعلق میں اللہ کا انکار، اللہ کی آیت کا انکار، تو پھر کہنا کہ میں مسلم، مومن، موحد، مجاہد اور فلاں اور فلاں، نہیں، جنازہ نکل گیا ایمان کا جس نے کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی ملایا، اللہ اس کو بھی پسند کرتا۔ اور بھائی اللہ اپنے نبی کو تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان کو کہہ، ان کو سمجھا۔ جب نبی کہتا ہے کہ میرے لیے کون کافی ہے، جب نبی کو حکم ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کن کے مقابلے میں؟ یہ جتنے مکہ کے دشمن، جتنے مدینہ کے دشمن، جتنے شرق کے، غرب کے، شمال کے، جنوب کے، گھر کے، باہر کے، برادری کے، معاشرے کے، قبیلے کے جتنے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اے نبی تو کہہ دے یہ جتنے ستانے والے، رلانے والے، تڑپانے والے آج مجھے ستا رہے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا اللہ کافی، مجھے کسی کی کوئی ہیلپ، کوئی مدد، کوئی ضرورت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بھی پتہ کہاں سمجھ آتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں کافر سے مقابلے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے روانہ ہیں، راستے میں ایک بڑا ہی بہادر، بڑا ہی جنگجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کے لیے ہوں، آپ کی ہیلپ کے لیے ہوں، آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، کافر لیکن آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ، کہتا ہے کلمہ نہیں، ایمان نہیں، اسلام نہیں، لیکن آپ کی محبت میں آپ کی کمزوری، آپ کا چھوٹا لشکر، یہ چیزیں دیکھ کے آپ کی مدد، آپ نے فرمایا مجھے کسی مشرک، کسی کافر کی مدد کی ضرورت ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ،
مجھے اللہ کی مدد کافی ہے، مجھے اللہ کی مدد کافی ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں چندہ ہو، مسائل ہوں، وسائل ہوں، جنگوں کا مسئلہ ہو، معیشت معاشرت کا مسئلہ ہو، سیاست میں ووٹ مانگنے کا مسئلہ ہو یا کچھ اور، اپنے عقیدوں اپنے ایمانوں کو ذرا مضبوط کرو کہ جو بدعتی ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو بے ایمان ہے، اعلان کر دو نہیں چاہیے مجھے، نہیں چاہیے مجھے یہ ایسی چیز، مجھے تائید چاہیے، نصرت چاہیے، ساتھ چاہیے تو اپنے پیاروں کا چاہیے، جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں۔ ارے بھائی تو اس کا ووٹ، اس کا سپورٹ اور اس کا نوٹ لے کے کیا کر لے گا؟ کیا تو اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کرتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ لیکن خیر، یہ میں نے اشارتاً بات کی ہے، کچھ لوگ بلدیاتی الیکشن سے بڑے قریب ہیں، بڑے نعرے اور بڑے وعدے اور بڑے نئے اور پرانے چہرے آمنے سامنے آ رہے ہیں، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی توحید کا دامن کبھی اپنے دامن سے نہ چھوڑیے گا، اپنی پہچان کو کبھی نہ بھولیے گا، اپنے وعدوں کو کبھی بھی دنیا کی نظر نہ کیجیے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا اختیار میں کیوں نہیں آئے تھے، اقتدار میں کیوں نہیں آئے تھے، تم نے یہ کیوں نہیں کر دیا۔ اللہ نے یہ پوچھنا جب میری توحید کی بات آئی تو کیوں بک گئے تھے، کیوں جھک گئے تھے، کیوں تم بھی اپنے آپ کو اسی معاشرے کے اندر اپنے آپ کو دھکیل دیا تھا اور اپنے آپ کو گرد آلود کر لیا تھا کہ جہاں دوسرا باطل نظام تھا تم بھی اسی کے اندر شریک ہو گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ان سارے نظاموں، ان سارے دشمنوں، ان ساری سازشوں، ان سارے پراپیگنڈوں کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کیوں کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے، وہ کیوں کافی ہے، کہ اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔